أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق اللہ العظیم. محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ یوسف کے تیسرے رکوع کی تلاوت کی گئی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے کے دو اجتماعات میں یا دو انجمنوں میں سورہ یوسف کے شروع کے جو دو رکوع ہیں ان کا خلاصہ درس آپ کے سامنے آ چکا. آدھے گھنٹے میں تفصیل کے ساتھ ایک رکوع کا درس نہیں دیا جا سکتا، صرف درس کا خلاصہ پیش کیا جا سکتا ہے.
اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ سورہ یوسف یہ 12 رکوعات پر مشتمل ہے، اس لیے سلسلے وار قسط وار اس کا درس یا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اس رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے اور قصے سے متعلق جو قصے کا حصہ ہیں وہ حصہ مصر سے تعلق رکھتا ہے کہ مصر میں جب آپ پہنچے اور ایک قافلے نے آپ کو وہاں بھیج دیا، تو جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت ذہین تھا، ہمدرد بھی تھا، اور عرف عام میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان دوست اور انصاف پسند شخص بھی تھا۔ اور اللہ نے اس گھر کا انتخاب حضرت یوسف علیہ السلام کی نگہداشت کے لیے یا ان کے ٹھکانے کے لیے اس لیے بھی منتخب کیا کہ یہ شخص جس نے خریدا تھا یہ مصر کی حکومت میں ایک بڑے عہدے پر تھا۔ عزیز مصر کے نام سے قرآن میں اس کو یاد کیا گیا۔ عزیز کے معنی ہوتے غالب کے، اور غالب اس کو بولتے ہیں جس کے پاس کچھ طاقت اور قوت بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت اللہ کی صفت عزیز بھی ہے، اور خاص طور سے جہاں پر اللہ کی طاقت اور قوت کا تذکرہ ہے تو وہاں پر اللہ کی صفت استعمال ہو، اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ تو حکومت میں جو شعبے کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے عام طور سے وہ پولیس اور فوج کا شعبہ ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مصر کی حکومت میں کوئی وزیر داخلہ تھا یا وزیر دفاع تھا، پولیس اور فوج کا انتظام اس کے زیر نگرانی تھا۔ اور ویسے بھی حکومت کے جتنے شعبے ہوتے ہیں ان میں اہم شعبہ وہ پولیس اور فوج کا ہوتا ہے۔ وہ شعبہ اگر صحیح اور درست ہے تو حکومت کے باقی جو انتظامات ہیں وہ بھی صحیح اور درست ہوتے ہیں، اور اگر یہ شعبہ درست نہ ہو، یہاں اگر ناانصافی ہو، یہاں اگر ظلم ہو تو باقی شعبوں میں بھی ظلم ہوتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام سے مصر کی حکومت کا کام لینا تھا یا مصر کی حکومت ان کو عطا کرنی تھی، تو ایسے گھر میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دے دیا جہاں سے ان کے لیے حکومت کے نظام کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا اور جس شخص نے انہیں خریدا تھا مصر میں تو اس نے اپنی بیوی سے کہا اکریمی مثواہ وعسیٰ ان ینفعنا، یوسف علیہ السلام کی عزت کرنا، اس کا اکرام کرنا، ہو سکتا ہے حضرت یوسف کے ذریعے سے ہم کو فائدہ پہنچے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی سنت کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کہاں ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں بیچا جاتا ہے اور غلام کی حیثیت سے وہ اس کو خریدتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے دل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور اہمیت کو ڈال دیا، اور عزیز مصر میں جس کا نام بعض مفسرین نے فوتیفار لکھا ہے، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ عام لڑکوں کی طرح کوئی لڑکا نہیں ہے، یہ غلاموں میں سے کوئی غلام نہیں ہے، بلکہ حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہے، اور یہ بڑے خانوادے کا معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنی بیوی سے کہا، حالانکہ یہ بات بہت بڑی تھی کہ کہاں عزیز مصر اور کہاں حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی حیثیت سے وہاں بیچے جاتے ہیں، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے ہم کو فائدہ پہنچے حکومت میں وزیر ہونے کے بعد، لیکن یہ ہے اللہ کے اصل میں سنت، آزمائش، صبر، انعام۔
حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ آزمائش سے گزرے تھے اور انہوں نے صبر کیا تو اللہ کے لیے لازم تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو انعام دینا. اور ایک طرح سے یہاں سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے انعامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی سنت ایسی ہے کہ ایک انعام آتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہاں آزمائش بالکل ختم ہو جاتی ہے. ایک آزمائش آتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے، اس کا انعام ملتا ہے، پھر اور دوسری آزمائش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور سورہ نشر میں اللہ نے یہی انداز سے آنے والی آزمائشوں کو بیان کیا. ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا. بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی. اس میں تسلسل کے معنی بھی ہے، یعنی یہ آزمائشوں کا اور انعامات کا سلسلہ یہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہتا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا، اور ایک مومن کی زندگی میں بھی چلتا رہے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آزمائشوں کا سلسلہ چلتا رہا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک آزمائش آئی، صبر کسی نے کیا، اس کا انعام مل گیا اور بس انعام ہی انعام ہو رہے گا اور پھر آزمائش نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہو سکتا. انعام کے بعد پھر مزید آزمائش. تو اب انعام حضرت یوسف علیہ السلام کو تو ملا، ایک اچھے گھر میں ایک ٹھکانہ ملا، لیکن ایک پھر دوسری آزمائش یہاں سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی شروع ہوتی ہے. ایک دوسرا امتحان شروع ہوتا ہے، اور وہ آزمائش یہ تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے. روایتوں میں بات ملتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے ان کے والد سے جدا کیا، کنویں میں ڈال دیا، تو ان کی عمر 17 سال تھی. اور جس وقت یہ عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی تو 2-3 سال کے بعد کا یہ عرصہ گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 20 سال کو پہنچ چکی تھی. تو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُوَلِّهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اور اسی طرح سے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تمکن عطا کیا، ایک طرح سے ان کو ہم نے مضبوطی عطا کی زمین میں، مصر کی زمین میں، اور تاکہ انہیں ہم سکھائے خوابوں کی تعبیر کا علم. اور اللہ تمام معاملات پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو، پختگی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکمت عطا کی اور علم عطا کیا، فہم اور بصیرت. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. حکمت کے متعلق بات کہی گئی کہ جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا، اسے بہت بڑی بھلائی دی گئی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور ہم اسی طرح سے احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. لیکن ایک دوسری آزمائش یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی شروع ہوتی ہے، اور وہ آزمائش کی نوعیت یہ تھی کہ عزیز مصر کی بیوی جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے، وہ بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی، یا وہ بیوی ان پر عاشق ہو گئی اور ان پر ڈورے ڈالنے لگی اور اپنی خواہش کی تکمیل کا اصرار کرنے لگی، اظہار کرنے لگی. یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے سامنے گناہ کے موقع پیدا کرتا ہے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ کہ یہ گناہ کے موقعوں سے مومن بچتا ہے یا نہیں. یہ بھی ایک اللہ کا امتحان ہوتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. اگر گناہ کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی میدان سامنے نہیں ہے گناہ کرنے کا، نافرمانی کرنے کا، اور پھر کوئی گناہ سے بچا ہوا ہے تو کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ موقع ہی اس کو نہیں ملا. گناہ کرنے کا موقع سامنے نہیں آیا اور وہ گناہ سے بچا رہا تو کون سا بڑا کمال کا کام اس نے کیا. بڑے کمال کی بات تو اس وقت ہے کہ اس کے سامنے گناہ پر گناہ کرنے کے موقع موجود ہے، نافرمانی کرنے کے موقع موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو نافرمانی سے بچائے، پھر بھی وہ گناہ سے بچائے. تو اللہ کی سنت یہ رہی ہے اہل ایمان کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے کا موقع عطا کرتا ہے، یعنی آسانی ہوتی ہے گناہ کرنے میں، تاکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کو سورہ اعراف میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا.
تاریخ بنی اسرائیل کے حوالے سے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھئے اس قوم سے متعلق جو سمندر کے کنارے پر آباد تھی، جبکہ وہ سنیچر کے دن نافرمانی کر رہی تھی۔ سنیچر کے دن کی پورے دن کی عبادت کو اللہ نے بنی اسرائیل پر فرض قرار دیا تھا، اور کوئی شکار کرنا ان کے لیے ممنوع تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے، جانچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ۔ سنیچر کے دن زیادہ مچھلی آتی۔ تب ایک پہلو تو یہ ہے کہ جب سنیچر کا دن ممنوع ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہونا چاہیے تھا نا، کوئی مچھلی اوپر نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تاکہ گناہ کے موقع موجود رہے، پھر کون ہے اس میں جو شکار سے بچتے ہیں۔ روایتوں میں یہ ہے کہ سنیچر کے دن مچھلیاں سمندر کے اوپر اپنے سروں کو نکالتی، یعنی گویا کہ دعوت شکار کا نظارہ دیتی کہ آؤ ہمارا شکار کرو، آؤ ہم کو پکڑو۔ لیکن اس کے بعد دوسرے دن میں اتنی نہیں آتی، یعنی جس دن اللہ نے حرام قرار دیا اس دن مچھلیاں زیادہ آتی ہے اوپر، اور جس دن شکار جائے تو اس دن کم آتی ہے۔ تو اللہ کی سنت کیا ٹھہری؟ اللہ کی سنت گناہ سے آزمانے کی ٹھہری۔ گناہ کے موقع اللہ پیدا کرتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو گناہ سے بچتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل پھر اس میں مبتلا ہو گئی، فتنے میں مبتلا ہو گئی، اور اللہ کا جو منشا تھا، مقصد تھا کہ وہ شکار سے بچے، لیکن وہ شکار سے نہیں بچی۔ ایک بنی اسرائیل کی بڑی تعداد اس پہ مبتلا ہو گئی۔ تو اسی طرح سے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہاں خواہش کی تکمیل کا موقع پیدا کیا۔ کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا۔ عام طور سے تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے نوجوان وہ اپنے خواہش کی تکمیل کی فراق میں رہتے ہیں، اس کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کو دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام بچنا چاہتے ہیں، اور جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ گھر کی مالکہ وہ اصرار کر رہی ہے، وراودت التی فی بیت النفس وغلقت الابواب، وہ اپنی خواہش کی تکمیل کا اصرار کرنے لگی، یعنی زور ڈالنے لگی۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب معاملہ بہت آگے بڑھ گیا، اگر میں نے کوئی تدبیر نہیں کی اپنے آپ کو بچانے کی، یہاں سے اس سے جدا کرنے کی، دور کرنے کی، تو شاید یہ گناہ میں مبتلا کر دے گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازوں سے وغلقت الابواب، عورت نے دروازوں کو بند کر لیا پہلے، اور کہا کہ حی تلک میں حاضر ہوں، یعنی گویا کہ تجھے یہ خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ قال معاذ اللہ، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ۔ یہ ہے ایمان اور یہ ہے تقویٰ۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھیے کہ ایک نوجوان ہے جو اپنے باپ سے جدا ہیں، کہیں اس کو ٹھکانہ نہیں ہے، اور جہاں ٹھکانہ ملتا ہے وہ بیوی، وہ عورت اس پر فریفتہ ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ میں نے اس عورت کو ناراض کر دیا تو میرے لیے یہاں آسانی موجود نہیں رہیں گی۔ لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا، تمام خدشات کو، کہ بیوی کی ناراضی کا انجام کیا ہوگا، اور میرے ساتھ وہ کیا سلوک اور برتاؤ کریں گی۔ جب کوئی گناہ سے بچنے کا تہیہ اور ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ پیدا کرتا ہے۔ جس طرح سے گناہ کے راستے موجود رہتے ہیں، گناہ کرنے والوں کے لیے موقع موجود رہتے ہیں، تو گناہ سے بچنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ موقع پیدا کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے تقویٰ اختیار کر کے زندگی گزارتا ہے تو اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کو پیدا کر دیتا ہے، اور ایسے جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے کہ اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ بے حیائی کا، بدکاری کا، زنا کا کام، خواہش کی تکمیل کا کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ انہ ربی احسن مثوایا، بے شک میرا رب ہے جس نے مجھے ایک اچھا ٹھکانہ دیا اور ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے ارادہ کیا بے حیائی کا کہ یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ بے حیائی بدکاری کرے، اور یوسف علیہ السلام بھی اس کا ارادہ کر لیتے، لولا الرا برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے، یعنی اللہ کے خصوصی مدد و نصرت شامل حال نہ ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی مائل ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ خصوصی مدد و نصرت کرتا ہے گناہ سے بچنے کی۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے برائی کو اور فحش کو دور کیا، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے مخلص بندوں میں سے جن کو اللہ نے خالص کر لیا۔ اب ہوا یہ کہ عزیز مصر کی بیوی زور ڈالنے لگی، خواہش کرنے لگی کہ میرے ساتھ تم کو یہ غلط کام کرنا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، لیکن پھر بھی نہیں مان رہی ہے، تو واستبق الباب، تو یوسف علیہ السلام پھر دروازے کی طرف بھاگے۔ دروازے اس نے بند کر لیے تھے، لیکن روایتوں میں یہ ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، جتنے دروازے تھے وہ سب کھلتے گئے، اس لیے اللہ کی مدد نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ لیکن وہ بیوی بھی خاموش نہیں رہی، اس نے بھی ہار نہیں مانی، اس لیے کہ ابلیس استعمال کر رہا تھا عزیز مصر کی بیوی کو، جس کا نام مفسرین نے زلیخا لکھا، تو زلیخا کو ابلیس استعمال کر رہا تھا۔ واستبق الباب، وہ دونوں جو تھے دروازے کی طرف بھاگے، وہ قدت قمیص من دبر، اور یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے ہیں، اور عزیز مصر کی بیوی نے، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کو پکڑ لیا پیچھے سے روکنے کے لیے، لیکن یوسف علیہ السلام نے چونکہ باہر نکلنے کا تہیہ اور ارادہ کر لیا تھا، تو قمیص کے پکڑنے سے رکنے والے تو نہیں تھے، اور قمیص میں اتنی طاقت اور قوت تو نہیں ہو سکتی ہے کہ کوئی قمیص کو پکڑ کر کوئی انسانی کو اپنے باندھ دے، وہ پھٹ جاتا ہے۔ تو اس نے قمیص کو پیچھے سے پکڑ لیا، وہ قدت قمیص من دبر، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص جو ہے تو پیچھے سے وہ پھٹ گیا، یعنی گویا کہ جتنا حصہ ہو سکتا اس نے پکڑا ہوگا وہ پھٹ گیا، اس کے ہاتھ میں آ گیا، یوسف علیہ السلام آگے نکل گئے دروازے کے باہر۔ لیکن ہوا یہ کہ والفیا سیدہ لدى الباب، حضرت یوسف علیہ السلام کا دروازے کے باہر نکلنا اور ان کے پیچھے عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا باہر نکلنا اور عزیز مصر کا گھر میں آنا ایک ہو گیا۔ والفیا سیدہ لدى الباب، اور دونوں نے پا لیا، سیدہ یعنی عزیز مصر کی طرف اشارہ ہے، دروازے کے پاس۔ جیسے ہی عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دروازے کے پاس دیکھا، اور یہ منظر، یہ واقعہ، یہ کیفیت عزیز مصر نے دیکھی، تو فوراً پھر اس نے فیصلہ بدل لیا۔ وہ جو پہلے بات آئی تھی کہ شیطان نے اس واقعے میں 3 حربے استعمال کیے، 3 ہتھیار، حسد، جھوٹ اور الزام۔ یہ 3 ہتھیار کی بنیاد پر آج بھی ابلیس کی دکانداری چل رہی ہے اہل حق کے مقابلے میں۔ تو فوراً بیوی کہنے لگی، قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب الیم، کہ اس شخص کی سزا کیا ہے جو تیری بیوی کے ساتھ، تیرے گھر والوں کے ساتھ برا ارادہ رکھے۔ یعنی گویا کہ الزام لگا دیا کہ یوسف علیہ السلام میرے ساتھ برا ارادہ رکھتا تھا، میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہ رہا تھا، اپنے خواہش کی تکمیل کرنا چاہ رہا تھا، اور گویا کہ میں گھر سے باہر نکل گئی۔ تو شوہر سے کہنے لگی اس شخص کی سزا کیا ہو سکتی ہے جو تیری بیوی کے ساتھ یہ برا ارادہ کرے، الا ان یسجن وعذاب علیم، یا تو اس کو قید میں ڈال دیا جائے یا اس کو دردناک سزا دی جائے، اور عذاب علیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یا راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے اپنے طرف آمادہ کیا، یعنی یہی مجھ پر فریفتہ ہوئی اور یہی مجھ سے خواہش کی تکمیل کرنے کے لیے کہنے لگی کہ میرے ساتھ بدکاری کرو، گناہ کرو، یہ زنا بدکاری۔ اب دونوں میں بات ہو رہی، بیوی الزام لگا رہی ہے
کہ یہ یوسف میرے ساتھ برا ارادہ برائی کرنا چاہ رہا تھا. یوسف علیہ السلام کہہ رہے کہ نہیں، یہی مجھ سے یہ تقاضا اور مطالبہ کر رہی تھی. لیکن اللہ کی مدد و شامل حال ہوتی ہے اہل حق کے ساتھ. تو یہاں اللہ کی مدد و نصرت ایک طرح سے اللہ کی سنت ہے، اللہ بھی استعمال کرتا ہے. جس طرح سے انسانوں میں سے شر پسند انسانوں کو ابلیس استعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی انسانوں میں سے جو خیر پسند ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتا ہے. اللہ نے استعمال کیا عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام کے ٹھکانے کے لیے، اور پھر اللہ نے استعمال کیا بیوی کے رشتہ داروں میں سے کسی فرد کو، جس کو کہا گیا وہ شہیدہ شاہد من عالیہ، اور گواہی دی عورت کے طرف سے ایک گواہی دینے والے نے. یعنی اس کا جو تعلق تھا من عالیہ کی جو ضمیر ہے وہ عزیز مصر کی بیوی کی طرف. یعنی یہ بھی اس میں کوئی جانبداری کا بھی امکان باقی نہ رہے گواہی کے سلسلے میں، کہ اس کا تعلق چونکہ دوسرے فرد سے ہے، تو اس لیے شاید ہو سکتا ہے گواہی اس نے غلط دی ہو. تو کوئی ایسا شخص وہاں پر موجود تھا، اور ایسا لگتا ہے وہ بھی بہت دور رس اور ذہین تھا، اور معاملے کی نوعیت کو سمجھنے والا تھا. انسانوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو گفتگو کو سن کر سمجھ لیتے کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے، اس تنازع میں حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. تو وہ شہید شاہد من عالیہ، تو گواہی دی گواہی دینے والے نے جو عورت میں سے تھا، عورت کے رشتہ داروں میں سے تھا یا اس کے خیر خواہوں میں سے تھا. ان کان قمیص قد من قبل، اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص اگر آگے سے پھٹا ہے تو فصدقت وهو من الکاذبین، تو پھر اس معاملے میں تنازع میں عورت جو ہے تو سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص اگر پیچھے سے پھٹا ہے فَكَذَبَتْ، تو پھر عورت جھوٹی ہے الزام لگانے میں. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں. بالکل بات صاف تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے کہ وہ مجھ کو آمادہ کر رہی تھی اور یہ الزام لگا رہی تھی. یوسف علیہ السلام میرے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے تھے. گویا کہ اگر معاملہ ایسا ہوگا یوسف علیہ السلام کی طرف تو پہل اگر ہے، تو گویا کہ بیوی اپنا بچاؤ کر رہی ہوں گی تو کبھی سامنے سے پھٹے گا، اور یوسف علیہ السلام اپنا بچاؤ کرنا چاہ رہے ہوں گے، چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو گویا کہ معاملہ صاف ہے کہ قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہوگا. تو جب دیکھا گیا فلما رأى قمیصه قد من دبر، جب دیکھا گیا کہ قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، قال انه من کیدکن، تو عزیز مصر نے سمجھ لیا کہ بے شک یہ تمہارا ایک مکر و فریب ہے، یہ عورتوں کا ایک مکر و فریب ہے. ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا یعنی عورتوں کا یہ مکر و فریب بہت عظیم ہے. ایسا لگتا ہے کہ کچھ اور ہو سکتا ہے، اس کی طرفداری کرنے والی بھی وہاں کچھ خواتین، اس لیے جمع کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے. ظاہر بات ہے گھر کی جب مالکہ تھی تو اس کی رضا خوشنودی کے لیے اس کے حق میں کون نہیں کہے گا. ایک نے تو گواہی دے دی، لیکن دوسرے تو وہ مالکہ کی رضا خوشنودی کے لیے حاصل کرنے کے لیے سب کہہ رہے ہوں کہ نہیں اسے برابر زلیخا جو کہہ رہی بالکل صحیح ہے. تو عزیز نے سمجھ لیا کہ یہ سب تمہاری یہ کارستانی ہے، تمہارا مکر فریب ہے، تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو خطاب کر کے عزیز مصر نے کہا کہ یوسف عارض ھذا، اے یوسف اس معاملے کو درگزر کر دے. ایسا لگتا ہے کتنا ذہین تھا، یعنی اتنا بڑا الزام لگانے کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اس کے دل میں ذرا بھی محل نہیں آیا، اس لیے سمجھ لیا کہ اس میں قصور اسی کا ہے. اے یوسف اس معاملے کو تو چھوڑ دے دے، واستغفر لذنبک، اور بیوی سے اس نے بیوی سے کہہ رہا ہے، یعنی کتنا غیر جانبدار شخص، انصاف پسند شخص کہ غلام کی مطلب طرفداری بیوی سے کہہ رہا ہے واستغفر لذنبک، اے بیوی تو اپنے گناہ کی مغفرت چاہو، استغفار تو مغفرت مانگ. انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، ماضی میں بھی اور آج میں بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی آزمائش کرتا ہے، اور آزمائش میں جو ثابت قدم رہتے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ پوری آزمائش کا ایک طرف سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک طرف سے انعام کا سلسلہ بھی ساتھ ہی ساتھ چل رہا ہے. ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا. اس کے بعد جو واقعے کا حصہ ہے وہ سورہ یوسف کے رکو نمبر 4 میں انشاءاللہ اس کے بعد کے انجمن میں اجتماع پیش کیا جائے گا.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا